السلام علیکم، میں حسن رضا توقیر انصاری صاحب کی 2 ویب سائٹس اردو سمجھنے والوں کے لیے thinkallah.com اور انگلش سمجھنے والوں کے لیے easylearninggod.com کے آرٹیکل نمبر 38 مسلمانوں کی ترقی میں سود کے لین دین میں رکاوٹیں کیوں؟ مسلمان ہوتے ہوئے آج کے دور میں اللہ کے قانونوں سے باہر نکلنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات آتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ عالموں کے پاس جاتے ہیں، وہ دین سے باہر نکلنے کے فتوے ڈھونڈتے ہیں جو یہودیوں اور کرسچنوں کے عمل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فرمان برداری، اللہ پر بھروسہ کرنے اور اس کی اطاعت اور ایمان کی دعائیں مانگتے تھے۔ نافرمان برداری تو دور کی بات ہے، وہ تو جان لیوا عمل جیسے شہادت کی دعائیں ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ جو مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، اس کی دیواریں اٹھاتے ہوئے اپنے اس عمل کی قبولیت کے لیے دعا مانگتے جاتے تھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ہر نبی کے فالوورز سچے مسلمان تھے۔ انٹرسٹ میں ڈیل کرنا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں اور کرسچنوں کے لیے بھی حرام ہے۔ ہر بڑھتی ہوئی عمر کا جوان جب کسی امیر آدمی کے انٹرسٹ سے بڑھنے والے بزنسوں کو دیکھتا ہے اور کریڈٹ لائن کی لمٹس اور اس کی پراپرٹیز کو بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ حسرت سے سوچتا ہے، کاش اللہ میرا بھی اسٹیٹس اور مقام سوسائٹی میں بنا دے اور اس سسکنے والی زندگی اور پریشانیوں سے باہر نکال دے۔ جیسا کہ بتایا کہ آج اللہ کے قانونوں سے باہر نکلنے کے لیے طرح طرح کے ایکسکیوزز کے ساتھ فتوے ڈھونڈتا ہے، لہٰذا جو نکلنا یا رہنا چاہتا ہے اللہ اس کو ان علماء کے فتووں کے ساتھ انہی راستوں پر چلا دیتا ہے جس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ایسے علماء جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے ویسے ہی آج امت رسول میں بھی ہیں۔ حرام باتوں کو حلال بنانے کے راستے دکھاتے تھے، اس کا نتیجہ یہودیوں، کرسچنز اور مسلمانوں میں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں شیطان جھوٹی تسلیاں دیتا ہے جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بھی دی تھی۔ شیطان سود میں ڈیل کرنے والوں سے کہتا ہے کہ تمہاری مجبوری ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کا کرایہ اتنا زیادہ ہے کہ تم اس سے کم مورگیج میں بڑا مکان افورڈ کر سکتے ہو۔ مکانوں کی پرائز تو 2-4 سالوں میں آسمانوں سے باتیں کرتی ہے اور اس سے بڑے مکان لینے کے لیے اور بڑا ڈاؤن پیمنٹ بن جاتا ہے۔ اللہ تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، مگر ہم یہ نہ بھولیں کہ پری پلان گناہ، اور وہ بھی ایسا گناہ کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، ایسے گناہ میں ڈیل کرنا چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں تو توبہ پر معافی کا چانس صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب قانون جاننے کے بعد سود کے لین دین کو چھوڑ دیں۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان آسیب نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت، خرید و فروخت بھی تو سود کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت، سوداگری کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ بس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ سود سے باز آ گیا، تو جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر بھی لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر سود کے لین دین کے دوران موت آ جاتی ہے تو چاہے کتنی بھی مجبوری میں مکان ہو یا بزنس کی ڈیل ہو، اس پر رحم کے دروازے
بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ جنگ کرنے والوں پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ سورۃ توبہ کا آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ جب سے اس نے سود کے لین دین میں ڈیل کرنا شروع کیا تو اس ٹائم سے اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ میں گزری۔ اللہ کا فیصلہ اتنا اٹل ہے کہ جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ نکل جائے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال جائز ہیں، نہ تم خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ سود کے لین دین میں لینے اور دینے والے اللہ کے حرام کردہ قانونوں میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ پرافٹ سے ہی سود لینے والے کا بزنس چلتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کا سپورٹر جنگ میں برابر کا شریک ہے۔ شیطان برائیوں کی طرف بلاتا ہے اور لوگ اپنی خواہش نفس اور دکھاوے کے لیے سود کا سودا کرتے ہیں، سود دینے والے کی تمام تر ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں۔ غریب آدمی کو تو کوئی بھی فائنانس کمپنی یا بینک لون نہیں دیتا ہے جب تک اس کے پاس ڈاؤن پیمنٹ نہ ہو۔ چھوٹے سے چھوٹے لون میں سونے یا کسی بھی قسم کی گارنٹی دی جاتی ہے، اور لون دینے والا اگر قسطیں دینے میں فیل ہو جاتا ہے تو ہر طرف سے اس کے لیے رحم اور مدد کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ کانٹریکٹ پیپر میں بہت ہی طویل اور باریک لکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پڑھنے سے قاصر ہوتا ہے، لیکن لون لینے والا خوشی کے مارے پیپر پڑھے بغیر ہی سائن کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ لون دینے والی کمپنیاں اور گورنمنٹ کا ٹیکس پینلٹی اور وکیل فیس کے ساتھ دینا ہوتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ پر چلنے والی سوسائٹی کے لوگ زندگی بھر زیادہ تر سود کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ کریڈٹ کی ادائیگی ہم کریڈٹ کارڈ سے نہیں کر سکتے۔ ڈیو ڈیٹ پر تمام رقم نہ دینے کی صورت میں 18 سے 28% تک انٹرسٹ کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ مکان، کاروبار یا پرسنل لون کی صورت میں ڈیفالٹر کو لون کی ساری رقم پینلٹی اور وکیل کی فیس کے ساتھ دینی ہوتی ہے۔ کمپیوٹر سسٹم کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کا کریڈٹ ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کتنے ہی گھر اور فیملیز تباہ ہو گئی ہیں۔ لوگ لاکھ ڈالرز کی ڈاؤن پیمنٹ دے کر ملینز ڈالرز کے مکان کی رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ مکان ان کا نہیں ہے جب تک کہ وہ پے آف نہیں ہوگا۔ مکان لینڈر کی پراپرٹی ہے اور 2 قسطیں نہ دینے والا مکان کو لوز کر دیتا ہے، اور $1,00,000 ڈاؤن پیمنٹ دینے والا مسلمان اپنے آپ کو غریب اور مجبور سمجھ کر اللہ کے قانون کو توڑ کر ملینز ڈالرز کے مکان کا لون لے لیتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ کسی بھی ایکسکیوز سے جو سود میں ڈیل کرتا ہے وہ بھی لون دینے والے کی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ دنیا کی 70% آبادی ایسی ہے جو اپنی راتیں امریکہ اور مغربی ترقی یافتہ ممالک سمیت کاروں، جھونپڑیوں اور پائپوں میں گزارتے ہیں، اور یہ ترقی یافتہ ممالک سود لینے کی وجہ سے ٹریلینز ڈالرز خسارے میں ہیں، اور اس خسارے کی ذمہ داری ان کی عوام پر ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا کی دولت چند ہاتھوں میں سمٹ گئی ہے۔ اللہ کے قانون توڑنے کا نقصان صرف ایک آدمی ہی نہیں بلکہ ملک کی جنریشنز پے کر رہی ہے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور فرما بردار ہوتے ہیں وہ کسی گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، اور اللہ کے قانونوں کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر انسان اور چرند پرند چیونٹی سے چھوٹا ہو یا بڑا، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے ٹائم کی ایکوریسی کو وٹنس کرتا چلا آ رہا ہے اور کرتا چلا آئے گا۔ دنیا کی تمام تر طاقتیں اللہ کے بنائے ہوئے کسی بھی سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ لوگ اکثر خطبوں میں اور ایک دوسرے کو صحابہ کرام کی فرما برداری کے واقعات سنتے اور سناتے ہیں اور یہ ریئلائز نہیں کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے تہجد اور دن بھر کی نمازوں کے رکوع اور سجود میں دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار، بھروسہ کرنے والا، ایمان والا اور رجوع کرنے والا بنا، اور اللہ کا خوف مانگتے تھے۔
مگر آج مسلمان آخرت کو بھول کر یہودی اور کرسچن کی طرح دنیا میں ترقی کرنے کے بارے میں سوچتا ہے اور چاہتا ہے کہ نافرمانی کے راستے اس کے لیے حلال ہو جائے، اور اپنی نمازوں میں یہ بھی کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اور آج مسلمان مسجدوں کی تعمیر اور ڈیکوریشن کے لیے انٹرسٹ سے کمائی ہوئی رقم دیتے ہیں۔ جن مسجدوں کی بنیادوں میں سود کی کمائی کا پیسہ لگا ہوگا، ان مسجدوں کی عبادتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اور مسجدیں ہی نہیں، کریڈٹ کارڈوں سے لی ہوئی حج اور عمرہ کی ٹکٹس اور نیک کاموں میں سود کا پیسہ لگا کے سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اپنی پرہیزگاری کی داستانیں بھی سناتے ہیں۔ شیطان ان کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شیطان کی تسلیاں دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ زنا، شراب، جوا اور بڑے سے بڑے گناہ کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انٹرسٹ کی کمائی اپنے آپ کو پرہیزگار دکھانے کے لیے اللہ کا کرم اور شکر لوگوں کو جتاتا رہتا ہے، اور اپنے مکان اور چیزوں کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہے، اور زکوٰۃ دینے کے وقت فقیر بن جاتا ہے کہ مجھ پر تو اتنا قرض ہے۔ یہ سوچے بغیر اللہ کا غصہ اور بڑھ رہا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم صدق دل سے ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم سود کے لین دین کو چھوڑ دیں۔ ایک گنہگار کے لیے موت کی تکلیفیں، قبر کے عذاب اور قیامت کے دن کو فیس کرنا آسان نہیں ہے، نہ کہ ایسا گنہگار جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ میں ہو اور دنیا کو چھوڑ رہا ہو، یعنی موت آ جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اور سوتے وقت دعاؤں میں دجال اور سود کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں تاکید کرتے ہوئے فرمایا، اور جاہلیت کا سود آج سے ختم کیا جاتا ہے، البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا۔ اور سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اور اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کرتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقے کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کسی بھی نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے آنے کا مقصد ان مرحلوں سے گزرنے کے لیے وارن کرنا ہے، تاکہ انسان کی لا علمی، قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان کو احساس ہی نہیں ہو رہا۔ زندگی کا ہر سیکنڈ اللہ کے کرم کا محتاج ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جنگ کر سکے گا؟ سود میں ڈیل کرنے والے دنیا میں طرح طرح کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرتے رہتے ہیں۔ بلڈ پریشر، اسٹریس، پریشانیاں اور ان کی بیماریوں کو اللہ کا ٹیسٹ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ دھل رہے ہیں۔ ٹیسٹ تو فرما برداروں اور مومنوں کے لیے ہوتے ہیں جو ان کے گناہ دنیا میں ہی دھو دیتے ہیں، اللہ کے مجرموں کے لیے نہیں۔ اسی لیے ان کی تکلیفوں کا ان کو کوئی اجر نہیں ملتا، اور اس سے بڑی بڑی نہ ختم ہونے والی تکلیفیں ان کی موت کے بعد ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں سود میں ڈیل کرنے سے آسانیاں ہو جاتی ہیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ بس اب تم مزہ چکھو کہ تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلا رکھا تھا، بے شک ہم نے تم کو بھلا دیا ہے، اور اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے تھے دائمی عذاب چکھتے رہو۔
اللہ کی قدر اور قسمت کا لکھا ہوا بدل سکتا ہے اگر ہم خوب دعائیں مانگیں، خیرات کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزاریں۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا رزق لکھا جا چکا ہے اور قدر ایمان کا حصہ ہے، مگر انسان طرح طرح کے ہتھ کنڈے بٹ کوائن، اسٹاک مارکیٹ اور سود سے ریلیٹڈ انویسٹمنٹ کر کے یہ پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سود میں ڈیل کرنا، جو کہ فری میسن کا طریقہ ہے کہ ہر انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، اب آپ کا پیسہ فیگرز اور کارڈ سے کنٹرول کیا جا رہا ہے جو آپ کا اپنا پیسہ نہیں ہے۔ جب مرضی بینک آپ کا پیسہ سیز کر سکتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھ کر سود کا لین دین کرتا ہے، بجائے جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ صبر اور شکر گزاری سے نہیں گزارتا، اور اس کی بجائے لون لے کر لوگوں کو اپنی سمارٹنس، اپنا کاروبار اور جائیدادیں دکھا کر لوگوں میں ناشکری، ہرس اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ دشمن اسلام کے راستوں پر چل کر دشمن اسلام کے طریقوں کو پروموٹ کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو طرح طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔